السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب سسٹر ٹھیک ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 50، پارہ نمبر 18، سورۃ النور مدنیہ اور آیت نمبر 59۔ اب ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور اذا جب، بلغ پہنچ جائیں، و اذا بلغ اور جب پہنچ جائیں، الاطفال بلغ الاطفال بچے، اطفال طفل کی جمع ہے اطفال، طفل بچہ اور اطفال اس کی جمع ہے بچے۔ جب پہنچ جائیں بچے، منکم تم میں سے، من سے، کم تم میں سے، منکم الحلم الحلم حلم بلوغت کو، بالغ ہو جائیں، یعنی جب بچے بالغ ہو جائیں، فلیستأذنوا تو لام کا ترجمہ چاہیے، تو چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں، فلیستأذنوا تو چاہیے کہ وہ بھی اجازت طلب کریں، یعنی انہیں بھی اجازت طلب کرنی چاہیے۔ کما جس طرح، کا طرح، ما جس، کما جس طرح، کما استأذن جس طرح اجازت طلب کرتے رہے، استأذن ماضی ہے اور یہ باب استفعال سے ہے اور اس میں طلب کا معنی ہے، جس طرح اجازت طلب کی تھی یا اجازت طلب کرتے رہے پہلے، الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو، من سے، قبلی پہلے، ہم ان سے، من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذالک اسی طرح، یبین کھول کر بیان کرتا ہے، اللہ تعالی لکم تمہارے لیے، اللہ لکم اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، آیاتہ اپنی آیات کو، واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا، اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب ہم انشاءاللہ اپنے لیسن نمبر 50 اور آیت نمبر 59 کی ڈیٹیل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جب بچے بالغ ہو جائیں، اطفال جیسے میں نے ترجمے میں بھی آپ کو بتایا کہ طفل کی جمع ہے، طفل کا مطلب ایک بچہ اور اطفال بچے۔ پیچھے بات چل رہی تھی کہ جب بچے چھوٹے ہیں، ابھی نابالغ ہیں، تو وہ کن اوقات میں اجازت طلب کریں گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے، وہ بالغ ہو جائیں گے، تو فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو وہ بھی اجازت طلب کر کے ہی آئیں گے جس طریقے سے پہلے لوگ اجازت طلب کر رہے تھے۔ اب بچے جب بڑے ہو جائیں گے، بالغ ہو جائیں گے، تو وہ کسی کے گھر میں جائیں یا اپنے پیرنٹس کے کمرے میں جائیں یا اپنے بڑے رشتہ داروں کے کمرے میں جائیں، تو بھی وہ اسی طرح سے اجازت طلب کریں گے جیسے پہلے بڑے بچوں کے بارے میں حکم آیا، بالغ بچوں کے بارے میں، بالغ لوگوں کے بارے میں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کمال حکمت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو وہ بالکل اجازت طلب کر کے آئیں گے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا 3 اوقات میں نابالغ بچے جو ہیں وہ بھی اجازت طلب کر کے آئیں گے۔
تو ایسے مسائل جن کے ساتھ بے حیائی ختم ہوتی ہے بلکہ پیدا ہی نہیں ہوتی، ایسے معاملات جن کی وجہ سے بے حیائی کو جڑ سے ہی کاٹ دیا جاتا ہے اور پیدا ہونے ہی نہیں دیا جاتا، تو یہ اس کمال حکمت والے اور جاننے والے کی طرف سے ہی یہ حکم ہے۔ کوئی عام بندہ، اس کی سوچ بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتی، اور سوچ کے بعد اس کے بارے میں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ پلاننگ نہیں کر سکتا جس طرح سے اللہ تعالیٰ پلاننگ کر کے تو انسان کو کہتے ہیں کہ اس طرح کر لو تو گناہوں سے بچ جاؤ گے اور بے حیائی سے بچ جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سسٹر کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی نیکیوں سے بری ہوئی لمبی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 51، پارہ نمبر 18، سورۃ النور مدنیہ اور آیت نمبر 60۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقواعد، اور بیٹھی رہنے والی، قواعد قاعدتن سے ہے، قاعدتن بیٹھنے والی، والقواعد اور بیٹھی رہنے والی، یہ جمع ہے۔ من النساء، من سے نسائی عورتوں سے، من النساء عورتوں میں سے، اللاتی وہ جو، من النساء اللاتی وہ جو، لا نہیں، یرجون امید رکھتی، لا یرجون نہیں وہ امید رکھتی، نکاحن نکاح کی، ولیس تو نہیں ہے، سو نہیں ہے، علیہن علی پر، ہن ان پر، علیہن ان پر یا ان کے اوپر، جناحن کوئی گناہ، ان یہ کہ یدعن اتار دیں، ان یدعن یہ کہ وہ اتار دیں، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ ثیابہن اپنے کپڑے، ثیابہ ثوبن کی جمع ہے، ثیابہن اپنے کپڑے، غیر نہ ہوں وہ، متبرجات متبرجات ظاہر کرنے والی، چھوٹی میم ہے ساتھ، متبرجات بھی زینہ، بزینہ کسی قسم کی زینت کو، بزینتن کسی قسم کی زینت کو، و اور ان یہ بات کہ، و ان اور یہ کہ، یا یہ بات کہ، ان یستعففن یستعففن وہ اس سے بھی بچیں، یستعففن وہ بچیں، خیرن زیادہ بہتر ہے، لہن ان کے لیے، خیر لہن ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، واللہ اور اللہ تعالی، اللہ جل وشانہ، سمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب ہم انشاءاللہ العزیز لیسن نمبر 51 اور آیت نمبر 60 کی ڈیٹیل کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر ہے ہماری 60 اور لیسن 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ پیچھے ہم نے پڑھا جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ بچے جب بالغ ہو جائیں تو وہ اجازت طلب کر کے 3 اوقات پہلے نابالغ بچوں کا تھا اور لونڈی اور غلام کا کہ 3 اوقات پردے کے اوقات میں وہ اجازت طلب کر کے کمرے میں داخل ہوں گے، بڑوں کے کمرے میں پرمیشن لے کے آئیں گے۔ لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، تو پھر وہ جب بھی آئیں گے بڑوں کے کمرے میں، وہ کہیں بھی یا کسی کے گھر میں بھی جائیں گے تو پرمیشن لے کے جائیں گے۔ اور خصوصاً ماں باپ کی بات اس لیے چل رہی ہے کہ بچے چونکہ ماں باپ کے کمروں میں ایسے ہی آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے، تو اگر وہ نابالغ ہیں تو بغیر پوچھے بھی آئیں گے 3 اوقات کے علاوہ، اور اگر وہ بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، تو پھر وہ پرمیشن لے کر ہی آئیں گے۔ اب یہاں وہ بات جو بے حیائی پھیلانے کا ریزن تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ زنا تک بات بعد میں جاتی ہے، اس سے پہلے وہ سارے اسباب جو زنا کا باعث بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اسباب کا ہی جو ہے نا وہ ان کو ختم کرتے ہیں، ان کا توڑ کرتے ہیں کہ بعد میں بے حیائی جو پھیلے گی اور بے حیائی بعد میں زنا تک جائے گی، تو اس کے جو اسباب ہیں انہی کو ختم کیا جائے، یعنی کہ مسئلے کو اصل جڑ سے پکڑا جائے کہ اس مسئلے کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، وہ پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے۔ ختم کرنا تو بعد میں، وہ پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے۔ تو بچے جب بڑوں کے کمرے میں بغیر اجازت کے جائیں گے، وہ کسی بھی حال میں ہو سکتے ہیں، ان کو دیکھ کے بچوں کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذہن میں بڑی بڑی باتیں آئیں، تو اس طرح بچوں جو ہے وہ بچوں میں بے حیائی پھیلے، تو وہ بے حیائی بعد میں نقصان دہ معاملات تک پہنچے، تو اللہ تعالیٰ ان سارے اسباب کو ہی ختم کرتے ہیں۔ اب اگلی آیت نمبر 60 میں، پچھلی کو ساتھ میں نے تھوڑی سی وضاحت کر لی، تو 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والقواعد قواعد کی جمع، یہ ہے جی وہ عورتیں جو بیٹھی رہنے والی ہیں، وہ جو نکاح کی امید نہیں رکھتی۔ اب یہاں ان عورتوں کا تذکرہ ہے جو پردہ اتار سکتی ہیں۔ بات یہاں ہے ان یضعن ثیابہن، یہ کہ وہ اتار دیں اپنے کپڑے۔ اب یہاں کپڑے اتارنے سے مراد اپنے جو ہیں وہ کپڑے پہننے والے کپڑے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ بڑی بڑی چادریں، وہ برقعے جو ہم پردے کے لیے کرتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد وہ پردہ ہے جو ینگ جو ہیں وہ جنریشن عورتوں کی، فیمیل کی کرتی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں، 2 شرائط ہیں۔ اب ہم نے یہ آپ لوگوں نے ذرا توجہ سے نوٹ کرنا ہے، یہ پوائنٹ کی باتیں ہیں۔ 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کون سی عورت اپنا بڑی چادر جو پردے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کو اتار سکتی ہے غیر محرموں کے سامنے یا باہر آتے جاتے؟ وہ کون سی عورت ہے؟ ایک تو ہے والقواعد من النساء، گھر بیٹھی رہنے والی، یعنی وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ گھر بیٹھی رہنے والی ہیں۔ اور شرائط کیا ہے؟ لا یرجون نکاحا، وہ نکاح کی امید نہیں رکھتی، یہ پہلی شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی کہ وہ اس قدر اس کی عمر ہو گئی ہے کہ اب اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، ایک شرط تو یہ ہے۔ اب بعض عورتیں اگر یہ کہیں کہ وہ ان کی عمر بھی ابھی کم ہو اور وہ کہیں کہ ہمیں نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھ کے کوئی اگر نکاح کی تمنا کرے، ان کو دیکھ کے اگر کسی مرد کے دل میں خیال آئے کہ ان سے نکاح کر لیا جائے، تو وہ بھی پردہ کریں گی، جو یہ کہہ کے اپنی جان نہیں چھڑوا سکتی۔ بعض عورتیں یوں ہوتا ہے نا، بیوہ ہو جاتی ہیں یا طلاق یافتہ یا بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بیوہ ہوتی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کون سا نکاح کروانا ہے، اور اس وجہ سے وہ پردہ اتار دیتی ہیں۔ لیکن اگر ان کی طرف دیکھ کے کسی بھی مرد کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں اس سے نکاح کروا لوں، تو وہ عورت بھی پردہ کرے گی۔ پہلی شرط یہ ہے لا یرجون نکاحا، وہ نکاح کی امید نہ رکھتی ہو۔ اب یہاں یہ دیکھنا ہے ہم نے، ایک تو بات یہ ہوئی وہ نکاح کی امید نہ رکھتی ہو، یعنی وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، بالکل ہی وہ جو ہے نا نکاح سے دور ہے، اور دوسرا اس کی طرف دیکھ کے بھی کوئی اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا، اس قدر اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ ایک شرط یہ ہے۔ دوسری کیا ہے؟ غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرنے والی ہو۔ زینت میں کیا کیا آئے گا آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ زینت ظاہرہ ہے، زینت باطنہ ہے۔ تو زینت میں دیکھیں، جو عورتیں بوڑھی ہوں اور مہندی بھی لگائی ہو اور ایجڈ ہیں
مہندی بھی لگا لی، سونے کی بالیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، اگر سونے کی نہیں تو بڑی بڑی دوسرے بالیاں، ٹاپس، کانٹے کچھ بھی پہنا ہوا ہے، اور پھر اسی طرح ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی، مہندی لگا لی، ہیل والی جو ہے وہ جوتیاں پہن لی بڑی پیاری پیاری سی، اور خوبصورت سے کپڑے بھی پہن لیے، اور عمر بھی زیادہ ہے، آج کل ایسی آپ کو آنٹیاں بہت سی نظر آئیں گی۔ یہ سارا کچھ بھی کیا ہوا ہے اور پھر پردہ بھی نہیں کیا، یہ کہہ کے کہ میری تو عمر ہی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو میں پردہ کیوں کروں۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہ ہو۔ یہ مہندی زینت ہے، چوڑیاں پہننا زینت ہے، رنگ پہننا زینت ہے، ایئر رنگ پہننا زینت ہے، اور پھر اسی طرح خوبصورت لباس پہننا شادی بیاہ کے موقعوں پر، کسی بھی فنکشن کے موقع پر، وہ بھی زینت ہے۔ جوتیاں اچھی اچھی پہننا وہ بھی زینت ہے، خوبصورت سا لباس پہن لینا وہ بھی زینت ہے۔ یہ ساری چیزیں زینت میں شامل ہیں۔ اب ایک بڑی عمر کی عورت یہ سارا کچھ بھی کرے اور پھر یہ بھی کہے کہ میں تو اتنی ایجڈ ہو چکی ہوں، مجھے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی طرف دیکھ کے کسی بھی غیر مرد کے ذہن میں نکاح کی بات آ جائے یا ان کو جاتے کوئی بات کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ معاملہ چونکہ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں یہ بات چلتی ہے، تو میں اس کا تذکرہ ضرور کروں گی کہ جب ایسی عورتیں جب بہت زیادہ عمر والی بن ٹھن کے نکلتی ہیں تو ہمارے سوسائٹی میں یہ طریقہ چلتا ہے۔ میں اس لیے اس کا تذکرہ ضرور کروں گی کہ لڑکوں کے گروپ کھڑے ہوتے ہیں، مردوں گروپ میں کھڑے ہوتے ہیں مرد، اور وہ بات کر دیتے ہیں، کوئی تو کہتا بوڑھی گھوڑی لال لگام، کوئی کچھ کوئی کچھ۔ اب دیکھیں وہ سمجھ رہی ہیں مجھے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو بات کرنے والے بات کر رہے ہیں۔ تو ادھر سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرائط رکھی ہیں غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینت کو ظاہر کرنے والی نہیں ہے، تو وہ اپنا پردے کا لباس جو ہے یعنی برقع یا بڑی چادر اوڑھ کے جو پردہ کرتے ہیں اس کو اتار سکتی ہیں، اور چھوٹی چادر یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو اتار کے وہ ننگے سر رہیں گی، یعنی چھوٹا دوپٹہ گھر میں جو استعمال کرتے ہیں وہی لے سکتی ہیں، لیکن شرطیں پہلی کیا تھی، وہ خود بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، اتنی زیادہ عمر ہو چکی ہے، ان کے ساتھ کوئی دوسرا مرد بھی ان کو دیکھ کے نکاح نہیں کروانا چاہے گا، کبھی بھی تمنا نہیں کرے گا، وہ اس قدر بوڑھی ہو چکی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چاہے وہ اس قدر بعض اوقات یوں ہوتا بہت بوڑھی ہو گئیں، لیکن وہ اپنی زینت کو ظاہر کر رہی ہیں، بناؤ سنگار بھی کر رہی ہیں، وہ مہندیاں بھی لگوا رہی ہیں، وہ چوڑیاں بھی پہن رہی ہیں، تو یہ سارا معاملہ اگر ہوگا تو بھی وہ اس میں نہیں آئیں گی۔ یہ دو شرائط جو پوری اتریں گی تو وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، ان پر گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے پردے کے کپڑوں کو اتار سکتی ہیں، بڑی چادروں کو، برقعوں کو اتار کے چھوٹی چادریں اوڑھ سکتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اگر وہ بچ جائیں اس سے بھی، چاہے ان کے اندر یہ دونوں شرائط موجود ہیں، چاہے وہ نکاح کی امید نہیں رکھتی اور نہ ان سے کوئی نکاح کروانا چاہتا ہے، اور چاہے وہ اپنی زینت کو ظاہر بھی نہیں کر رہی، لیکن وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، پھر بھی اگر وہ بچ جائیں، وہ پردے میں رہیں، وہ بڑی چادروں میں رہیں، وہ برقعے میں رہیں، خیر لہن، ان کے لیے بہتر ہے، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب جہاں یہاں بات چلی بوڑھی عورتوں کے بارے میں، تو تھوڑا سا تذکرہ میں بوڑھے مردوں کے بارے میں بھی کروں گی۔ اور بوڑھے مرد اگر غیر محرم ہے تو کہیں بھی قرآن پاک میں ایسا حکم نہیں ملتا کہ بوڑھے مردوں سے پردہ نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی تھی، پہلے میں بھی خود یہی سمجھتی تھی، اور بتانے والے ظاہر ہے جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں بچیوں کی تو سسرال میں جاتی ہیں اور یہ بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے، یہ میرا اپنا جو ہے نا ایکسپیرینس ہے اس میں، کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ چچا آ گئے، جو میاں اس کے چچا آ گئے یا اس کے خالو آ گئے یا اس کے ماموں آ گئے، تو یہ بات کہتے ہیں وہ تو بوڑھے ہیں نا، تو ان سے آپ پردہ نہ کریں۔ لیکن قرآن پاک میں کہیں بھی ایسا حکم نہیں ملتا کہ بوڑھے مرد سے پردہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان سے بھی پردہ اسی طرح کیا جائے گا اگر وہ غیر محرم ہے جیسے جوان سے کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، بے پردگی کی وجہ سے جو بے حیائی پھیلنی تھی اور وہ بے حیائی زنا تک جانی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ ریزن جو زنا تک لے جانے والا تھا اس
کی جڑ کو پکڑا اور اس بے حیائی کو ختم کر دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، اس کے باوجود پردے میں رہ کے بھی، جیسے یہ بات کہی جاتی ہے ابھی فلاں عورت پردے میں وہ پھر بھی تو اس طرح کی ہے نا، وہ غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس طرح اگر واللہ سمیع علیم کہ پردے میں رہ کے بھی اگر کوئی غلط کام کرے گی، کوئی عورت یا کوئی مرد اس کی طرف غلط نظر سے دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، اچھے طریقے سے سننے والا ہے، علیم، اور سب کچھ جاننے والا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، عورت پردے میں کیا کر رہی ہے، بغیر پردے کے کیا کر رہی ہے، ہر بات کو اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔